ان بینچ میں بیٹھے ہوئے اگر کچھ ججز کا آلریڈی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ ان کا فیصلہ کیا ہے یا ان کی اوپینین کیا ہے اس معاملے میں، تو اگر یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ وہ پھر الگ ہو جائیں، کیونکہ آپ کے سامنے 9 میں سے 2 کا تو پہلے ہی پتہ ہے آپ کو کہ انہوں نے کہاں جانا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر سینئر موسٹ ججز کا اس میں ان کی انڈکشن کا مطالبہ ہے، سو غلط کیا ہے اگر اس میں فل کورٹ بینچ بنا دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب؟ تو بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے بڑی غلطی تو اس میں یہ ہے کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیار میں انٹرفیئر کریں گے. ماضی میں ہم نے ونڈو شاپنگ تو سنا تھا، کیونکہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے جیب میں پیسے کم ہوتے تھے، کسی بہت بڑے خان نواب کے بیٹے تو تھے نہیں، ایم ایل اینڈ کروزر لاتی لے جاتی اور ڈراپ کرتی، تو ظاہر ہم ونڈو شاپنگ کرتے تھے، یہ ٹائی اچھی ہے، وہ کوٹ اچھا ہے. پاکستان کے اداروں کی جو حالت ہو کے رہ گئی ہے، ایک اب آپ کے پاس انسٹیٹیوشن رہ گئی ہے جوڈیشری کی، جس کی طرف عوام ایک طرح سے امید کی طرف دیکھ رہی ہے. اور آپ کی حالت یہ ہے، ڈاکٹر طارق صاحب سے سب احترام و معذرت سے بڑے بھائی ہیں، احترام کا رشتہ ہے، کولیگ میرے رہے ہیں، لیکن ان کی جماعت نے سبق نہیں سیکھا. یہ شیخ وقاص صاحب بیٹھے ہیں، بڑے بھائی ہیں. یہ میں اگر غلط بات کروں، یہ خدا لگتی بات کریں، اس وقت یہ کسی جماعت میں بڑی، اب کیونکہ ماضی نون میں بھی رہے تھا، یہ سچی بات کرنے والے آدمی ہیں. دیکھیں یہ جو 1997 میں میاں صاحب کی جماعت نے کیا تھا، کہ آج وہ نہیں ہو رہا؟ کہ آج سپریم جوڈیشری پہ اور جوڈیشری پہ حملے نہیں ہو رہے؟ یہ کس نے کبھی سوچا بھی تھا کہ جلسوں میں آپ محترم جج صاحبان کی تصویریں لگا کے ان کے خلاف پروپیگنڈے کریں گے؟ اور یہ میرا جج ہو، یہ اس کا جج، یہ میڈیا چینلز کا یہ کام رہ گیا کہ ہم پروپیگنڈا مشین اور ٹولز کے طور پہ یوز ہوں جوڈیشری کے خلاف. کیونکہ آپ کو لگتا ہے، میں آپ کی نہیں بات کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، کہ لگتا یہ ہے کہ جناب یہاں سے کوئی حق کا فیصلہ آ جائے گا. جی بہت ظلم ہے. میں دیکھیں پی ٹی آئی کی سائڈ پہ رکھیں، عمران خان اور مجھے اور ہماری جماعت کی سائڈ پہ رکھیں. یہ جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آخری وہ ادارہ جس کے لیے سب نے مومنٹ میں حصہ لیا، میں نے بھی لیا تھا، میاں صاحب نے بھی لیا تھا، میری عمران خان صاحب نے تو جیل کاٹی، جو آج آزاد جوڈیشری ہے، یہ ایسے نہیں ہمیں مل گئی، اس کے لیے عوام نکلی تھی، روڈوں پہ نکلی تھی. تو میں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ہی غلط ایک رجحان ہے. اور دوسری چیز یہ ہے، دیکھیں ایز اے لائر میں آپ کو بات کر رہا ہوں، جب میں کوئی کیس لے کے جاتا ہوں نا سعدیہ افضال بی بی کا، جن کے ساتھ کوئی کسی ایشو میں کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی آپ کی پراپرٹی کا مسئلہ جو بھی ہے، the moment it is admitted، جب آپ وہ جو عام لوگ کہتے ہیں نا کچی پیشی موشن میں، جب آپ کی کچی پیشی میں کیس ایڈمٹ ہو جاتا ہے، نوٹس آن ریکارڈ چلا جاتا ہے، اسی وقت جج اپنا مائنڈ شو کر دیتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کیس میں جان لگتی ہے، تو پھر تو ساری جوڈیشری کو ہم فارغ کر دیں. چلیں، آپ کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے تو اس میں انٹرفیئرنس آپ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں. اس پہ مجھے علی محمد خان صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ جوڈیشری والے معاملے پہ آ جاتے ہیں، جس تیزی سے یہ کل بھی ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کے ایم این ایز کی بحالی اب شروع ہو گئی ہے. آج کراچی کے آپ کے ایم این ایز ہیں، وہ بھی درخواست لے کر چلے گئے سندھ ہائی کورٹ. پنجاب سے ویسے ہی انہوں نے جو چاہتے تھے بحالی وہ ان کو مل گئی ہے. پتہ چلے وہ صوبائی اسمبلیاں بھی جو ہیں وہ بھی دونوں بحال ہوئی ہوئی ہوں، کیونکہ یہ بھی جج صاحبان کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے کہ تحلیل ہونے کی وجہ کیا تھی، کوئی ایسی معقول وجہ تھی، بنیاد بنتی تھی یا نہیں. یہ ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، آپ لوگ کہیں گے کہ صحیح ہے، یہاں واپس آنا چاہ رہے تھے، وہ اپنی حکومتیں تھی، وہاں بھی واپس آ جائیں. دیکھیں سعدیہ صاحبہ، 100 دلیلیں تعویلیں ہوں گی، 100 باتیں ہوں گی. میں تو ایک اور بات کروں گا، کل میں نے عمران ریاض کے پروگرام میں بھی یہ بات کی ہے، اور یہ دوسری بار میں یہ کر رہا ہوں کہ ہم ایک مورل ڈیکے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کی طرف ابھی شیخ صاحب نے بھی اس پہ ایک اور پہلو پہ بات کی ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ مورل ڈیکے ان دا سینس کہ معاشرے کا ہر طبقہ، ہر جگہ ہم چیزوں کو اس تناظر میں نہیں دیکھتے کہ میرے سبز گالی پرچم یا میرا آئین یا میرا قرآن یا میرا اللہ کیا کہتا ہے، میں اس پہ جاؤں. میں اس میں سے وہ چیزیں پک کروں گا، اللہ معاف کرے، جو مجھے سوٹ کرتی ہیں آئین میں. ایون یہاں تک ہم گر گئے ہیں کہ ہم قرآن میں سے وہ چیزیں اٹھا کے بتائیں گے، جو آیتیں جو میرے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کریں گی، اور جو اوور آل میسج ہے اس پہ ہم نہیں جائیں گے کہ جو چیزیں، جو فیصلہ جج کا مجھے سپورٹ کرتا ہے، مجھے وہ فیصلے پسند ہیں، جو نہیں کرتے. دیکھیں میں اس پہ اتنا کلیئر ہوں اس چیز پہ، جتنا اس بات پہ کلیئر ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس بات پہ میں کلیئر ہوں کہ ہمیں اپنے ذات سے تھوڑا اٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت مسائل کا حل کیا ہے. ہم 3-4 جگہوں پہ بہت مار کھا رہے ہیں. دیکھیں اس وقت اکانومی میں سب اس بات سے اگری کریں گے کہ اکانومی پاکستان کی تباہی کی 2-4 ہم کر چکے ہیں. کس نے کیا وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس پہ بھی ڈاکٹر طارق صاحب میرے سے ڈس ایگری کریں گے، لڑ پڑیں گے، ڈانٹ بھی دیں گے، بڑھیں.
لیکن بات یہ ہے ہم تو اس پہ بڑا کلیئر ہے کہ 8-9 مہینے میں طارق صاحب کی جماعت نے کمال ہوشیاری سے جو شہباز سپیڈ سے معاملہ خراب کر دیا بہت زیادہ. دوسرا اس وقت آپ کا جو پولیٹیکل ایک رقص مچا ہوا ہے, پالیٹکس میں سے جو اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہے اور اس طریقے سے نکلا ہے کہ اس وقت سیاست کا مطلب ذاتی دشمنی ہے. یہ ہم پہ بلیم لگائیں گے کہ ہم نے کیا ہے, لیکن اس وقت جو ہوا ہے, جو 90s کی سیاست چل پڑی تھی, جو کبھی امید تھی کہ شاید 2008 کے بعد جب انہوں نے کوئی چارٹر شارٹر کیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا, وہ نہیں ہوا, اس سے اور برا ہو گیا. تیسرا جو دہشت گردی کے سائیں. چوتھا جو اس وقت ہماری یوتھ ہے, سب سے بڑا ڈالنا کیا ہے؟ سب سے بڑا ڈالنا یہ نہیں ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ پہ حملہ ہو رہا ہے, اعلیٰ جوڈیشری پہ حملہ ہو رہا ہے, ججز کی تصدیق ہو رہی ہے, حکومت اور یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں اور اس وقت بالکل رسا کشی ہے. سب سے بڑا ڈالنا یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے, نوجوان ہے, اس کو ہم مایوس کر رہے ہیں پاکستان سے. وہ پاکستان سے برین ڈرین کر رہا ہے ہم لوگوں کی حرکتیں دیکھ کے, کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں یار اس ملک میں میرا مستقبل کیا ہے. انویسٹر آ نہیں رہا, کوئی انویسٹمنٹ کر نہیں رہا, بچے پڑھنے کے بعد ڈگری ہاتھ میں لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اس وقت آپ کے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی بزنس بند ہو رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں علی بھائی میری بات سنیے, مجھے صرف اتنا کہنے کی اجازت دے دیں کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ ڈیبیٹ آپ کی میری پہلے بھی ہوئی تھی ایک پروگرام میں, کہ ہم نے یوتھ کو جس ڈگر پہ لگا دیا ہے وہ بھی کوئی کنسٹرکٹیو کام اپنی یوتھ سے ہم نہیں کروا رہے. یہ جب سے آپ لوگوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تب سے میں یہ کوشش کر رہی ہوں اپنے پروگرام میں یہ بتانے کی کہ یہ جو یوتھ کو آپ کہتے ہیں جاؤ جیلوں میں جاؤ, گرفتاریاں دو, اور میں بار بار مینشن کرتی ہوں کہ جو باہر ایک امریکہ میں پاکستانی پروفیسر ہیں ان کی طرف سے یہ میسج یوتھ کے لیے کہ جی آپ لوگ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہاں سے آپ کے جو بچے ہیں, جو جوان ہیں, وہ جانا چاہتے ہیں باہر, اپلائی کرتے ہیں یونیورسٹیز کالجز میں, ان کو ویزے نہیں ملیں گے, ان کو داخلے نہیں ملیں گے, ان کو کہیں پہ ملازمتیں نہیں ملیں گی, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یوتھ کا یہ کرمنل ریکارڈ ہو. کل وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے 3 دفعہ جی خان صاحب کو انوائٹ کیا لیکن وہ نہیں آئے. تو یہ انائیں اور ایگوز جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں. حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جی کوئی انویٹیشن فارمل ہمیں نہیں آیا, بس جو میڈیا کے تھرو بتایا وہی ہے. لیکن آپ میرے بھائی ہیں علی محمد خان صاحب, اس لیے میں لبرٹی آپ کے ساتھ یہ لے جاتی ہوں, یہ کہنے کی اجازت دیجیے گا کہ یہ مسائل ہیں بجائے ان کے کہ ان پر بیٹھیں, چاہے الیکشنز کے لیے, الیکشنز کس طریقے سے ہونے ہیں, الیکٹورل ریفارمز کیا ہونے ہیں, لیکن ہمیں انفارچونیٹلی کیا نظر آ رہا ہے, جیل بھرو تحریک کا ڈرامہ, جس میں آپ کے اپنے لیڈران ہی تیار نہیں ہیں, جس میں آپ کے اپنے لیڈران ہی بھاگ رہے ہیں, پریزن وین میں چڑھتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں, سیلفیز بناتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. نہیں دیکھیں, وہ تو ایک چلو ایک مومنٹ ہے اور اس میں مومنٹ میں ہر طرح کی مشکلات کی ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ اس پہ بیٹھے ہیں سارا کچھ, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو بٹ آپ اس میں سے اچیو کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, پولیٹیکل ایشوز پہ بالکل پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھنا پڑے گا, بیٹھنا چاہیے اور اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے. اس کے لیے لیکن تھوڑا سا اس کے لیے آپ اپنے ذہن تو کھولیں. اگر اب آئین پاکستان اتنا کلیئر ہے, کوئی LLB کے فرسٹ ایئر کے طالب علم کو بھی بٹھا, LLB نہ بھی پڑھاؤ, کسی پڑھے لکھے بندے کو بٹھا دے کہ مجھے یہ آرٹیکل 224 پڑھ کے بتا دو. اب اتنے ہم نے اپنے ذہن بند کیے ہوئے ہیں اور اتنے ہم خود غرض ہو گئے ہیں اب اپنی سیاست میں کہ ہم اس کو کسی اور اینک سے پڑھنا چاہیے, کہ کہیں سے کوئی رخنا نکل آئے, کہیں وہ کلیئر لکھا ہے بھائی کہ جب آپ نے اسمبلی ڈیزالو ہو گئی 3 مہینے کے اندر الیکشن کریں اور 14 دن کے اندر اس کا رزلٹ. اب اس کے لیے ہمیں سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس کا بھی انتظار ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں بتائے کہ او بھائی میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں, یہ آئین پاکستان پہ آپ اوتھ جب لیتے ہیں, ہم سب ایز اے منسٹر, مطلب 2 دفعہ ہم اوتھ لیتے ہیں نا, یہ طارق صاحب نے بھی لیا ہے اور شیخ صاحب نے بھی, کہ MNA کا بھی اوتھ لیتے ہیں پھر منسٹر کا بھی لیتے ہیں, تو 2 اوتھ ہو گئے. 2 دفعہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ آئین کی پروٹیکشن کروں گا. کیا پروٹیکشن کروں گا؟ آئین کہہ رہا ہے یہ کرو. اس کے لیے ہم جج صاحبان بیٹھ گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ان کو لگتا ہی ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن صحیح کر دیں گے, تو اٹیک لانچ کر دیا ہے ان کو. اب یہ تو ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ تو ہر کوئی نہیں ہے, ان کی جماعت میں بٹ علی محمد خان صاحب بچوں کے تھریٹ دیے. سیاستدان کیا خود, ہمارے پارلیمنٹیرینز خود اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں کیا؟ وہ ریسپانسیبل نہیں ہیں؟ آپ کوئی بھی پارلیمان کو امپورٹنس نہیں دیتا, باتوں کی حد تک ضرور ہے. پارلیمان میں ہوتا کیا ہے؟ اپنی مرضی کی قانون سازیاں, اپنی مرضی کے بلز آ رہے ہیں, ترامیم ہو رہی ہیں, سارے ایشوز جاتے ہیں کہ جی اداروں کی طرف دیکھ لیں, فوج کا کس کا ساتھ دے گی, عدلیہ کس کا ساتھ دے گی, یہ کر رہے ہیں ہمارے سیاستدان.